نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في الكلام الحكيم والفرقان المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. مےٚ باسان یِم مالہٕ ژھٕنو نٮ۪برٕے کٔڑِتھ. No, thank you for this. Thank you, sir. Please, I would say I am honored, really obliged. I am rather on cloud nine. I am very thankful to the entire staffer of this institution that you felicitated me like this. جاوید صاحب نے تو کمال ہی کر دیا، پیسوں کی مالا لائی. جاوید صاحب ذرہ نوازی. It really helps a person to deliver more and more. میں جس ہائر سیکنڈری میں پڑھ رہا تھا، جہاں پر میں نے 9ویں سے لے کر 12ویں تک تعلیم حاصل کی ہے، اس کی ایک دیوار پر یہ کوٹیشن لکھی ہوئی تھی that there are wonders after wonders if there is an appreciation. So I hope with this appreciation I would really be able to deliver wonders after wonders, inshallah, by the grace of Almighty. I further believe in the spirit, in the love, care and affection جو آپ سب مجھے دکھاتے ہو، جس کے ذریعے سے آپ سب مجھ سے پیش آتے ہو. It really melts my heart because it is unconditional. I can see it's unconditional. Rather میں نے تو پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ جناب اس طرح کی کاروائی نہ کریے گا، بیکاز مجھے آپ کا پیار چاہیے، وہ مجھے مل رہا ہے، مجھے کسی رسم کی ضرورت نہیں ہے. I believe in the spirit rather than in the formalities. بندہ تو نماز پڑھ رہا ہے، لمبی نماز پڑھ رہا ہے، یہ تو ایک رسمی عبادت ہے، لیکن اس نماز کے اندر جو روح ہے، روح کیا ہے؟ تعلق باللہ، برے کاموں سے بچنا، وہ نصیب ہونا چاہیے. اگر آپ اس کی فکر میں ہونا تب آپ اس فقہی موشگافیوں میں بھی نہیں رہیں گے. یہ اس وننچ پت زویل کتہ دپا وچی ژے رکوس وسن، وچی ژے تت پٲٹھۍ پلین تھاؤن پنن کمر، اتھ پٮ۪ٹھ گژھِ گلاس روزن. ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. روزے ہم رکھتے ہیں نا سر، روزوں کا مطلب کیا قرار پایا؟ تقوی. آپ دن کے مقابلے میں رات کو بھی کچھ کھائے نہ، کچھ پیے نہ، لیکن جو تعلق باللہ ہے، جو خشیت ہے، وہ اگر آپ کو نصیب نہیں ہو رہی ہے تو وہ روزے کسی کام کے نہیں. Really honored. Thank you. Thank you Adnan صاحب, thank you Jahid صاحب, Fayaz صاحب, Shami صاحب, Tanveer صاحب is not here, Tariq صاحب, Shabir صاحب, non-teaching faculty, everyone, students, humble it. Anyways, let me move to my main topic. That topic pertains to you students and to you mothers. اس لحاظ سے کرب زیادہ پانس کٲشِر پٲٹھی کتھ. دیکھیں بچوں، آپ نے 10ویں کے امتحانات امتیازی نمرات کے ساتھ
पास कर दिए हैं। इसके लिए मैं आपको दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबादी पेश करता हूं। बट रिमेंबर, जब हमने किया था ना अपने वक्त में 10वीं का इम्तिहान पास, मुझसे पहले अगर हेडमास्टर साहब की बात लेंगे, जब इन्होंने 10वीं का इम्तिहान पास किया होगा तब एक मुख्तलिफ सूरत हाल थी, आज मुख्तलिफ सूरत हाल है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द सर्कमस्टेंसेस जिनके अंदर आपने इम्तिहान पास कर लिया है, एंड यू हैव टू फर्दर अंडरस्टैंड द डिफिकल्टीज, यू हैव टू फर्दर अंडरस्टैंड द चैलेंजेस जो आजकल हमारे बच्चों को पेश आ रहे हैं। इन दैट केस मैं आपको डराना नहीं चाहता हूं, बट मुतनब्बे जरूर कराना चाहता हूं कि आगे का वक्त बड़ा संगीन है, आगे चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। सो कबल अज वक्त उन चैलेंजेस का ऐसा सामान तैयार करो जो आप उन चैलेंजेस को मात दे सको। मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी, जब हेडमास्टर साहब ने 10वीं का इम्तिहान पास कर लिया, आई बिलीव वो अपने इलाके में पहले फर्द होते जिन्होंने ये इम्तिहान पास किया होता। आज आप देख रहे हैं बच्चे 100% मार्क्स हासिल करते हैं, एंड इन द एंड जब वो फर्दर डिग्रीज हासिल करते हैं वो बेकार पड़े होते हैं अपने घरों में। You would believe me, yesterday a PhD scholar from Jawaharlal Nehru University, वो अपनी किस्मत पर परेशान था, वो सिस्टम का मारा हुआ था, उसके साथ धोखा हुआ था। क्यों? बिकॉज इतनी तालीम, इतने बड़े इदारे में पहुंचने के बावजूद भी वो 10 रुपये के लिए तड़प रहा था। उसकी तालीम उसे 10 रुपये देने में, ये निज़ाम उसको 10 रुपये देने में मददगार साबित नहीं हो रहा था। अशाता ऐसे अगर पन्निस बचस खानदर ति करान छु तमिस शुर ति सेवन अश तोत वनान ये छु मुई बच औ शुर जिन से छक आसान बोड का गलत सोच है। बच्चे को पहले दिन से ये तस्वर जहन में बिठाओ कि बेटे बेटे मेरी बच्ची, तुम्हारी एक हैसियत है, तुम्हें अल्लाह ताला ने इकराम से, इज्जत से नवाजा है, आपको आगे जाकर बहुत सारी जिम्मेदारियां उठानी है, तो उन जिम्मेदारियों का मर्दानावार तरीके से मुकाबला करने के लिए पहले से ही तैयार हो जाओ। मिसाल दिन पन्निस बचस या बची खानदर छुनस करान, अक्सर तो बेशतर इवन लबन तुम खानदर न पायदार रोजान, रिश्तस मज मुत्सुकरी वथान। योतामत बह सन्याउस अत मसलस पे मे बास्याव अशना आसा पन्ने अमिस बेनि अमिस बयस बुनियादी सतह पे तरबियत करमच की, तो तरबियत करने खुद यमिस लूर तुल अमिस वक्तन फवक्तन लुकचार पे ये सबक सोच था। आगे जो मामलात होने वाले हैं, जो हमने देखे हैं, मी मोज मेनी बिन इम ये वरवस मज वुचमुत इम कोर्मुत तजुर्ब कोर्मुत आसान। यह है कि ये मोज अमस पन्नी बच्ची वनित बच्ची इस बच लुक हंदिस घरस मज गक हेक यम मुश्किलात, मगर बच्ची सबर करुन, मगर बच्ची हुलड़बाजी न कर, मगर बच्ची अमनस कम, मगर बच्ची इत पे अमस बचस वोनमुत हो बच्चा ऐ कर लुको कूड़ हवाल इत पे बेनि इत पे कस गस पगह कुन विज रोपन 10 किल्लत, ऐ जरी पगह बच्चे
یہ بچہ کری ژے زبردست پنگ طلب، تس بر ات پہ یہ معاملہ حل، ہم کرتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی لیے فرمایا سورۃ البلد میں کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے دراصل اس انسان کو بنایا ہی ہے مشقت میں، مشکلات میں۔ یہ آو یہ دنیا مز امس مز کریں، یہ کبھی کوئی مشکل دیکھے گا تو یمس کیا گھس گان وڑول، یمس کیا رائے پنن یم حواس، نہیں، پہلے سے اللہ نے بتا دیا ہے۔ اس لیے ایک بڑے پائے کے اسکالر کو کسی نے سوال کیا کہ حضرت دنیا میں سکون کیسے حاصل کریں؟ محترم جاوید احمد گامدی صاحب کو ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضرت سکون کیسے پائیں؟ لیکن آج جناب نے بڑے پتے کی بات بولی، فرمایا کہ دنیا سکون کی جگہ، یہاں مشکلات ہوں گے، یہاں مختلف معاملات ہوں گے، یہاں افراتفری ہوگی، یہاں آپ کو اپنے خاوند کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ کبھی نہیں بنے گی، یہاں رشتہ داروں کے ساتھ تنازع ہوں گے، ہمسائے کے ساتھ ناچاکی ہوگی، مالی مشکلات ہوں گے، نفسانی معاملات ہوں گے۔ اس لحاظ سے سکون اس دنیا کے اندر مت ڈھونڈو، بلکہ ہمیشہ اسی فکر میں رہا کرو کہ جب بھی یہ مشکلات پیش آئیں گے، ان مشکلات کا سامنا بڑے اچھے طریقے سے میں کیسے کروں۔ اس لحاظ سے ان بچوں کو، ان بچیوں کو، اور ساتھ ساتھ ان ماؤں کو اور ان بہنوں کو میں یہ بتا دینا چاہوں گا، زندگی پھولوں کی سیج۔ ہمارے نوجوان بیٹے ہیں نا گھروں میں، موبائل فون کے اندر گم ہیں، کھیل رہے ہیں پب جی، ڈریم 11، مائی 11 سرکل اور باقی بیٹنگ ایپس۔ کیوں؟ ان کے دماغ میں یہ بات بسی ہوئی ہے زندگی پھولوں کی سیج ہے۔ حتیٰ میں کور بی ایڈ، میں سے ڈبل پی جی کورمت، میں سے کور پی ایچ ڈی، مکیشن ایون نظام، مکیشن وقت حکمران نوکری ہے تو گھر ایون، یہ زوم میں یہ اپنے گھر کے اندر مقید ہے، کھیل رہا ہے اس موبائل فون کے ساتھ۔ یہ کبھی یہ بات نہیں سوچ رہا ہے تعلیم تو ٹھیک ہے بھائی، میں نے سمجھ لیا یس ٹریٹمنٹ اس گھائی کرن، ایس تعلیم حاصل کرت سہ گھن، مگر ڈز دیٹ مین ژٕ ودک ات سسٹمس، ژٕ کوسک ات سسٹمس تو پنی زندگی ژٕ خراب کرت؟ نہیں، انہی حالات کے اندر کچھ ایسا کر کے دکھانا ہے جس سے کہ آپ مطمئن ہو اور باقی بھی آپ سے انسپائریشن حاصل کر سکیں۔ میرے دوستو، جب آپ کیریئر بنائیں گے، یہ مت سوچو کہ آپ نے کوئی مخصوص قسم کی ڈگری حاصل کرنی ہے پھر کوئی آپ امپلائمنٹ حاصل کریں گے، یہ مت سوچو، یہ نکالو ذہن سے۔ یہ سوچو کہ آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے اپنی فکری نشو و نما کے لیے، آداب اور اطوار سیکھنے کے لیے، زندگی کا ہنر سیکھنے کے لیے، زندگی کیسے گزارنی ہے یہ سکل سیکھنے کے لیے تعلیم حاصل کرو۔ جب آپ یہ سیکھیں گے نا، آپ خود بخود سیکھ جائیں گے کہ مجھے اپنی معاشی ضروریات کہاں پر پوری کرنی۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ میرا جو بھائی اتنی ساری ڈگریاں حاصل کرنے کے باوجود گھر میں بیکار بیٹا ہے، یا منس امس دوستس مز کتامت کمی کوتاہی، یا نظامس مز کمی کوتاہی۔ ریسنٹلی آئی سیڈ کہ بھائی 12ویں جماعت پاس کرنے کے بعد بی اے، بی ایس سی، ایم اے، ایم ایس سی مت کریے گا۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بات مختلف لگی، لیکن جب میں سوچتا ہوں آپ نے اپنے بچے کو 20 سال تک پڑھایا، کنڈر گارڈن سے لے کر
UKG तक, अपर गार्डन, किंडर गार्डन तक, उसके बाद प्राइमरी सतह, मिडिल सतह, हाई सतह, हायर सतह, और अभी तक आपके बच्चे को ये पता नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है। आप अपना निजामी तालीम ठीक करो, और 12वीं के बाद जो तालीम भी होगी इट शुड बी स्किल ओरिएंटेड। युस बच्चे डबल PG करित ये बिहित SSB किस एग्जामस तैयारी करने पत लोग नहीं अमस उम्र वो 40 वरिश पस बह अमस कह पोस टोक दिवान बैंक पे लोन करान दपान गस त्राव से वकी वेंचर। अगर मैं अमस ये कम आमस तस इस बार वो वोस बहमे पास कर मे बसान यम फील्डस मज बोड़ बार दुनिया तक यतनस वत 40 वोर वत एच डिग्री हासिल कर ईट एग्जाम क्वालिफाई कर इस बार अम कस्म प्रोफेशन इख्तियार कर अत मज वुतरान अमिस इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स थी गसान अमिस पन पान कम पाई बासान। मेरे दोस्तों ये आप आगे ध्यान रखेंगे। कैरियर तस्वुर सिर्फ यही थी कि आपने इस दुनिया में जिंदगी गुजारनी है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह नहीं, बल्कि उसके बाद भी जिंदगी है। वही हमारा हकीकी कैरियर है। जब महशर का मैदान सजेगा अव्वल से आखिर तमाम लोगों को बुलाया जाएगा, फिर अमाल तोल दिए जाएंगे, फिर देखा जाएगा किसका पलड़ा भारी है और किसका पलड़ा भारी नहीं है। जिसका पलड़ा भारी होगा उससे अबदी कामयाबी जन्नत नसीब होगी, और जिसका पलड़ा भारी नहीं होगा अल्लाह ताला बचाए उससे दायमी खुसरान से दो चार होना पड़ेगा। तो हमें अपने कैरियर में जहाँ पर हम इतनी डिग्रियां हासिल करते हैं वहाँ पर यह भी सोचना है कि वहाँ पर जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा अल्लाह ताला की अदालत में खबर तस्बीर बास फिर अल्लाह ताला बचे ने शायर ने तम दो खजालत निश जब सब लोग होंगे। यहाँ अगर कोई फेल हो जाता है नो इश्यूज। आज गवर्नमेंट ने भी पॉलिसी ऐसी बनाई है कि फेलर्स दोपक इमस वो फेल इमस वो नॉट क्वालिफाइड इमस वो पोटेंशियल लर्नर। मगर इमेजिन द डे जब सब लोग होंगे अव्वल से आखिर, और ये नामा अमाल मेरे बाएं हाथ में थमा दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह रहम फरमा। हमारे ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मंजर देख रहे होंगे, तब हमारे ऊपर कितनी खजालत हो बरसती होगी। तो मेरे दोस्तों कैरियर के अंदर ये चीज भी रखी। मैं अपनी इन बहनों से कहना चाहूंगा, आज फितने का दौर है, चारों तरफ से फितने हैं, वो आपकी इज्जत पर हमला करना चाहते हैं। बेदारी के साथ होशियारी के साथ चलिएगा। जो तालीमात हमें हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हैं पर्दे के सिलसिले में, उठने बैठने के सिलसिले में, हया के सिलसिले में, सादगी के सिलसिले में, बड़ों की इज्जत करने के सिलसिले में, वालिदैन की इताअत करने के सिलसिले में, उस पर कारबंद रहो। पद की नम जवान इमन मनब अभी छोटे हो बड़े हो जाओ, कल को कोसोगे। ये था हमारे सामने कोई उस्ताद, जावेद साहब आते थे, शम्स साहब आते थे, शफी साहब आपके बीच में बैठते थे, बताते थे, लेकिन तमीज़ आशिन वक्त जैसे मैं चाहता हूं। अभी शम्स साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर मैं ऐसे पन्ने वक्त पन्ने उस्तादो अम किस्म एप्रिसिएशन दिसम बासान वनकन जमीनस पे बस आसमानस पे। सो ये कहते हैं, ये हमारे शम्स साहब ने फॉरिन में पढ़ा है, एक्सपोजर है, स्टिल ही इज सेइंग काश मुझे ऐसी
انسپائریشن اور اپریسیشن نصیب. بٹ سٹل اگر آپ نے سنا نہیں, اگر آپ ان باتوں پر عمل پیرا نہیں ہوئے, میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کی زندگی بڑی اجیرن زندگی ہوگی. قرآن پاک اس میں فرمو ربن, میں محنت اور کوشش کے سلسلے میں بتا رہا ہوں. محترم شمس صاحب, آئی ایم سوری ٹو سے, پلیز فارگیو می. ہمارے یہاں جس طرح کی تربیت دین کے اعتبار سے لوگوں کو دینی چاہیے تھی ویسی دی نہیں جاتی ہے. فار ایگزامپل, یہ بات میں آپ کو اس آیت کے سلسلے میں سمجھاؤں گا جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. سورۃ الجمعہ آیت نمبر 10. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ جمعہ کی نماز آپ پر فرض کر دی, تو جو ہی اذان ہو جائے اس نماز کی, تمام تر اپنے مشغولیات چھوڑ دو اور لب کو نماز کی. لیکن اس کے بعد کیا فرمایا؟ بڑی عام بات ہے, سمجھیے گا, سمجھیے گا. ہمارا دین ہمیں کس طرح کا تصور دیتا ہے, دنیا کا بھی آخرت کا بھی. اک مسلمان گژھِ 36 آسن, أمس گژھن رۄپیہِ 10 چندس آسٕنۍ. کجا کہ یہ گژھِ آسُن کُنہِ جایہِ جھونپڑِ منٛز بِہِتھ, کجا کہ أمس آسہِ بٮ۪مٲرۍ, کجا کہ یہ آسہِ کم پایُک. یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. کیا فرمایا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. جب آپ نے یہ نماز ختم کی, جمعہ کی نماز, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. اب گھومو, اب پھیرو, اب منتشر ہو جاؤ میری زمین پر. کسی کا کاروبار ہوگا, نکلو اپنے کاروبار کی طرف یہ نماز ختم کرنے کے بعد. کوئی زمیندار ہوگا, نکلو. کوئی کسی اور عہدے پر ہوگا, کسی اور پیشے میں ہوگا, وہ آپ نکلے, پل پر نکلے. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اور اللہ تعالیٰ کا تلاش کرو فضل. یہاں پر فضل سے مراد کیا ہے؟ 10 روپیہ آمدنی جس سے آپ اپنا پیٹ پال سکتے ہو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, اور اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرو. یہاں پر یہ بات کب فرمائی جاتی ہے؟ جب آپ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کر رہے ہو. بالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنا اللہ تعالیٰ کی ذکر کرنے کے مترادف ہے, مگر یہ فضل کا آسن حلال. اس لیے میں کہتا ہوں آج کل کے زمانے میں اگر آپ کو کسی ولی خدا کو دیکھنا ہوگا تو دیکھو اس کے آمدنی کے ذرائع کتنے حلال ہیں, کتنے حرام ہیں. اس سے امید کر سکتے ہیں تم دنیا کے اندر بھی فلاح حاصل کر سکتے ہو اور آخرت کے اندر بھی فلاح حاصل. تو میرے مسلمانوں, بھائیوں, بہنوں اور ماؤں, اللہ تعالیٰ کا درس ہے, ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. میں باسان سوری 5 وقتن اتحیاتس مز یہ دعا زانت تہ سنیامت امیک معنی کیا؟ اس ونان پنس خدایس, خدا وندا دنیا مز تہ کرم یاری, آخرتس مز تہ کرم. دنیا الگ نہیں ہے بلکہ دنیا ہی وہ ایگزامینیشن ہال ہے, دنیا ہی وہ لیبورٹری ہے جس میں رہ کر آپ اپنی آخرت بنا سکتے ہو. اور آخرت کے اندر آپ کا مرتبہ بلند ہوگا یا نیچے ہوگا
یہ بھی اسی دنیا کو ڈٹرمائن کرنا ہے. اس دنیا کے اندر آپ کی طرف سے پیش کردہ اعمال ڈٹرمائن کریں گے. بلکہ یہ بتائے آیت کس پس منظرس مز ون شمس صاحب نے مجھ سے ایک بات یہ شیئر کی تھی کہ جمعہ نماز پڑھت یم لوگ مسجد مز بیہوان اتی بیہوان کران اللہ اللہ، حالانکہ سو کا بر کام. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے اشخاص کو باہر نکالتے تھے اور یہی آیت کہتے تھے. کیا تمہیں پتہ نہیں ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ کا حکم ہے نماز ختم کی نکلو آپ. چہکی نا گھر خانداری اس خاندار پنہ خانداری ہیک نہ وٲتِتھ پنن بچن ہیک نہ وٲتِتھ کہ یہ گناہ ہے اور گناہی کبیروں میں سے ایک گناہ ہے. اس لحاظ سے کیریا کا مطلب میرے دوستو یہی ہے کہ تُہۍ گٔژھِو پنن دنیا تہِ بناؤن پنن ٲخرت تہِ بناؤن. ٲخرس پٮ۪ٹھ کر بہٕ پننٮ۪ن بیٚنٮ۪ن اکھ خاص گزٲرِش وِتھ ریسپیکٹ ٹو کیریا. وٕنکیٚنس چھُ اسہِ ہسپتالن منٛز خواتین ڈاکٹرن ہٕنٛز واریاہ قلت. یِژ بٔرۍ میٛٲنۍ موج گژھان چھِ ہسپتالس منٛز أمِس چھِ کینٛہہ مختلف دود آسان، یہِ چھِ یژھان کاش اگر آسہِ ہا کانٛہہ خاتون ڈاکٹر یہ گژھِ ہے أمِس سۭتۍ زیادٕ کمفرٹیبل. قلت ہے ان کی. ادھر سے آپ کو ان ایگزامینیشنز میں ریزرویشن بھی ہے، تو پلیز ٹرائی فار دس کورس، پرسیو دس کورس. دوسری بات، اب اگر کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکا کوئی بات نہیں ہے، تعلیم پھر بھی حاصل کرتے رہو. اور اگر آپ اچھی ماں ہی بنو گے نا، آپ کی دنیا بھی اسی میں ہے، آپ کی آخرت اسی میں ہے. بس چند باتیں عرض کرتا ہوں، بات لمبی ہوگی. یہ تیش کہ صحابیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ونن دپان ٲسِکھ ہے یہ مرد چھنز مرد صاحب صٲب ام چھ جنگن مز گژھان، ام چھ پنن جان کران خدا صٲبی وتہِ مز قربان. اس زن چھ بہت گر اس نہ کہین آسان کران. اکثر چھ سانہِ ماجن بیٚین مز تہِ امی قسم ذہنیت اس نہ کہین کران. اے خبر دِوان یُتُے تیُتُے نماز سجدہ وٕچھے پاے کیاہ گژھِ. No, no, no. Don't underestimate yourself. Don't underestimate yourself. مجھے اگر کوئی پوچھے گا دنیا مز کس سروے مز مشکل ترین کام، میں بتاؤں گا ماں بننا. پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کن ملک بلکہ یم دنیا حکمران بنن چھ نہ بڑ کام، یہ ماج بنن چھ بڑ کام. مگر کریں گژھِ ماج تِژھ کٲم. اگر تُہۍ گرِ بِہِتھ پننس أمِس بچس وٲتِو، أمِس رٕژ تربیت کٔرِو، یہِ بنہِ نہٕ رہزن کِہیٖنۍ، یہِ بنہِ نہٕ چرسی تہٕ شرٲبۍ، یہ کوٗر تھایہِ تُہنٛز عزت. یاد رکھیں آپ کی عزت اللہ تعالیٰ کے ہاں قائم اور دائم ہے انشاءاللہ المستعان. اگر پتہ نماز کم تہِ آسن پرواہ چھُنہٕ کِہیٖنۍ. انہی باتوں کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں، بٹ ود دی نوٹ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، سلامت رہیں، شادمان رہیں. اینڈ ون مور امپورٹنٹ تھنگ پلیز، جو مالائیں آپ نے مجھے پہنائی آئی آلریڈی سیڈ ویری مچ گریٹفل، بٹ جو پیسے وغیرہ اس میں ہیں آئی ووڈ لائک ٹو کنٹریبیوٹ اٹ ٹو دس انسٹیٹیوشن if you allow me. اگر کوئی ٹیچنگ لرننگ ایڈ آپ لائیں گے اس کو، آئی تھنک وہ میری سب سے بڑی پذیرائی ہوگی. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.